بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج ہم لوگ اپنا PSYP 402 ایکسپیریمنٹل سائیکولوجی کا لیکچر نمبر 3 کرتے ہیں. آج کے لیکچر میں ہم لوگ ایکسپیریمنٹل میتھڈس کے بارے میں پڑھیں گے. کون کون سے ایکسپیریمنٹس آج تک ہوئے ہیں ان کا تھوڑا سا ہم لوگ انٹروڈکشن لیں گے. اوورآل بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ اور بہت ہی زیادہ ایزی چیپٹر ہے آپ کا. جسٹ آپ لوگوں نے لیکچر کو سننا ہے اور جو چیز آپ نے یاد کرنی ہوئی وہ میں آپ لوگوں کو یہاں سے بتا دوں گی. ٹھیک ہے. اور جو چینل پہ نیو ہیں وہ اگر گروپس جوائن کرنا چاہتے ہیں تو چینل کے ہوم پیج پہ جائیں, وہاں سے فرسٹ ویڈیو کو دیکھیں اور اس ویڈیو کو فالو کرتے ہوئے آپ ہمارے گروپس جوائن کر سکتے ہیں ڈسکارڈ پہ. ٹھیک ہے. ہم لوگ چلتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کی طرف. جو سائنٹیفک سائیکالوجی ہے وہ ہیومن بیہیویئر کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے نیچرلسٹک میتھڈ استعمال کرتی ہے. آبزرویشنس کرتے ہیں, سروے کرتے ہیں اور کیس اسٹڈیز کرتے ہیں, یعنی کہ جو کیسز ہوتے ہیں مختلف قسم کے انسانوں کے ان کو وہ اسٹڈی کرتے ہیں. بیہیویئر اور جو مینٹل پروسیسز ہوتے ہیں ان کو آپ مختلف قسم کے میتھڈ سے اسٹڈی کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بچوں کا بیہیویئر ہیلپنگ ہے یا نہیں ہے تو یا تو آپ اس کو آبزرو کر سکتے ہیں, یا تو آپ اس کی مدر سے پوچھ سکتے ہیں, یا آپ لوگ ایک کیس کی فارم میں اس انڈیویجول کو الگ سے اسٹڈی کر سکتے ہیں. آپ لیب ایکسپیریمنٹس میں بھی ان کو اسٹڈی کر سکتے ہیں. مختلف قسم کے جب آپ لوگ میتھڈس کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو چاہے کوئی بھی آپ میتھڈ اڈاپٹ کریں, سارے میتھڈ سے اگر آپ کے ریزلٹ سملر آ رہے ہیں تو آپ کی تھیوری زیادہ اسٹرینتھن ہو جاتی ہے, زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے. اس کے بعد ایکسپیریمنٹ کی ڈیفینیشن ہم لوگ دیکھتے ہیں. یہ ڈیفینیشن جو گرین کلر کی ہوتی ہے نا, یہ ڈیفینیشنز ہوتی ہیں, یہ آپ اچھے طریقے سے یاد کیا کریں. ایکسپیریمنٹ اصل میں انویسٹیگیشن ہوتی ہے جس میں آپ کسی بھی ہائپوتھیسس کو سائنسی نظر سے ٹیسٹ کرتے ہیں. ایک انڈیپینڈنٹ ویریبل ہوتا ہے, اس کو آپ چینج کرتے ہیں. انڈیپینڈنٹ ویریبل کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ والا فیکٹر جو کہ کسی دوسرے کی وجہ سے چینج نہیں ہو سکتا, جس پہ کوئی اور فیکٹر اثر انداز نہیں ہو سکتا, بلکہ انڈیپینڈنٹ ویریبل خود دوسروں پر اثر انداز ہوتا ہے. انڈیپینڈنٹ ویریبل کو آپ چینج کرتے ہیں اور اس کا جو افیکٹ ہوتا ہے ڈیپینڈنٹ ویریبل پر اس کو آپ میئر کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ جتنے بھی ویریبلز ہوتے ہیں اس کو آپ بالکل کنٹرول رکھتے ہیں. اب جیسے فار ایگزامپل انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے, مختلف قسم کے جو اسٹیمولائی ہوتے ہیں وہ ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے ریئیکشن ٹائم. ٹھیک ہے. اب اسٹیمولائی دیکھیں, اگر بہت زیادہ تیز روشنی کا اسٹیمولس آپ کو ملے تو آپ کی آنکھوں کا ریئیکشن ٹائم بہت کم ہوتا ہے, فوراً سے ریئیکٹ کرتی ہیں, بند ہو جاتی ہیں. آپ گرم چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں, وہ ایک گرمی کا اسٹیمولس ہے, آپ کا ریئیکشن ٹائم کتنا ہوگا. اسی طرح سے اگر یہاں پہ بار پریسنگ کی جو ہے نا یہ ایگزامپل دی ہوئی ہے. ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا تھا, چوہوں کو ایک ڈبے میں بند کر دیا گیا تھا, ان کو بھوکا رکھا گیا تھا, اس میں ایک لیور لگایا گیا تھا کہ وہ جب لیور کو پریس کرتے تھے تو ان کو فوڈ ملتا تھا. تو جتنے زیادہ وہ بھوکے ہوں گے اتنے زیادہ وہ بار کو پریس کریں گے. اس طرح سے جو ایکسرسائز ہے وہ خود انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے, لیکن جو ویٹ ہے وہ ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے. ویٹ ڈیپینڈ کرتا ہے ایکسرسائز پہ. جتنی زیادہ آپ اچھی ایکسرسائز کریں گے آپ کا ویٹ جو ہے وہ مینٹین رہے گا. اس کے بعد ورڈ لینتھ اور ایکوریٹ ریکال, یعنی کہ زیادہ لفظ اگر کسی کو یاد کروا دیے جائیں تو وہ ٹھیک طریقے سے ایکوریٹ وہ اس کو ریکال نہیں کر سکتا. تو ورڈ لینتھ یہ بھی انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے اور ریکال ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے. اسٹڈی میتھڈز مختلف قسم کے جو ہوتے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ویریبل ہوتے ہیں, اور گریڈ جو ہے نا وہ ڈیپینڈنٹ ویریبل ہوتے ہیں, کیونکہ گریڈ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ کون سا اسٹڈی میتھڈ کو آپ لوگ اڈاپٹ کر کے پڑھ رہے ہیں. اس کے بعد آگے ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا مارٹن سلیگمن نے. اس ایکسپیریمنٹ کو نام دیا جاتا ہے لرنڈ ہیلپ لیسنس, یعنی کہ انسان بالکل ہیلپ لیسنس فیل کرنا شروع کر دیتا ہے, اس چیز کو وہ سیکھ جاتا ہے. انہوں نے کیا کیا تھا کہ ایک ڈاگ تھا, ڈاگ کو انہوں نے ایک جو شیٹ ہوتی ہے نا جس کے اندر بارز لگی ہوئی تھیں آئرن کی, وہ رکھی گئی تھیں, اور اس کو اس شیٹ کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا تھا. آدھی شیٹ میں الیکٹریکل کرنٹ چھوڑا جاتا تھا اور آدھی پہ نہیں چھوڑا جاتا تھا. اب ہوا کیا تھا کہ جب جو ڈاگز ہوتے ہیں اگر وہ یہ سیکھ جائے نا کہ وہ بالکل ہیلپ لیس ہیں, کوئی ان کی ہیلپ نہیں کر سکتا, تو وہ وہاں سے اسکیپ کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے. لیکن جب کوئی بھی اس سے میں یہ بات سامنے آئی کہ کوئی بھی انسان ہوتا ہے نا, جب اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ وہ کچھ کر لے گا تو وہ اس اپنے فیس سے جو بھی اس کا کوئی بھی ڈیسپریٹ فیس ہے یا جو بھی فیس ہے اس سے وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن جب انسان یہ سمجھتے نا کہ وہ بالکل اس ساری چیزوں سے وہ نکل ہی نہیں سکتا, بالکل وہ ہیلپ لیس فیل کرتا ہے, نیگیٹو سچویشنز میں وہ رہنا اسٹارٹ کر دیتا. تو یہ سلیگمن کا یہ ایکسپیریمنٹ تھا جو انہوں نے ڈاگس کے اوپر کیا تھا. اس کے بعد ایک اور ایگزامپل ہے یہاں پہ کلاسیکل ایکسپیریمنٹ کی.
میموری کو اسٹڈی کرنے کے لیے ایک کلاسیکل ایکسپیریمنٹ کیا گیا تھا. کلاسیکل ایکسپیریمنٹ میں مس انفارمیشن افیکٹ کو نوٹ کیا گیا تھا. ایلزابتھ لافٹرس تھی اور ان کے کچھ کو آتھرس تھے. انہوں نے اپنے پارٹیسپینٹس کو مختلف قسم کی سلائڈس دکھائی تھیں. اب اس میں کیا تھا کہ ایک سپورٹس کار ہوتی ہے اور وہ ایک انٹرسیکشن پوائنٹ پہ جا کے رکتی ہے اور پھر وہ ایک دم سے ٹرن ہوتی ہے اور ایک پیدل چلنے والے کو ہٹ کرتی ہے. آدھے جو پارٹیسپینٹس تھے ان کو وہ سلائڈ دکھائی گئی تھی جس میں انٹرسیکشن پوائنٹ پہ ییلڈ سائن لگا ہوا تھا اور آدھے جو تھے ان کو وہ دکھائی گئی تھی جس پہ سٹاپ سائن لگا ہوا تھا. اب 20 منٹس سے لے کے ایک ہفتے کا وقفہ دیا گیا تھا بیچ میں. اس کے بعد پارٹیسپینٹس کو جو ہے نا وہ جب سلائڈس دکھائی گئی تھی تو اس کے بعد 20 منٹ یا کوئی ایک ہفتے کے بعد پارٹیسپینٹس کو بلوایا گیا تھا اور ان سے ایکسیڈنٹ کی ڈیٹیلز کے بارے میں مختلف قسم کے کوسچنیئر پوچھے گئے تھے. اب اس میں کچھ کوسچنز ایسے تھے جس میں اوریجنل سلائڈ میں جو ڈیٹیلز تھیں وہی ڈیٹیلز پوچھی گئی تھیں اور کچھ کوسچنز ایسے تھے جو کہ جس میں جو ڈیٹیلز پوچھی گئی تھیں وہ اوریجنل سلائڈز میں وہ موجود نہیں تھیں. فار ایگزامپل کچھ لوگ جن کو ییلڈ سائن دکھایا گیا تھا تو ان سے یہ پوچھا گیا تھا کہ جب ایک کار نے ایک ریڈ ڈاٹسن کو پاس آؤٹ کیا تو جب وہ رکی جب ریڈ ڈاٹسن ییلڈ سائن پہ رکی تو کسی اور کار نے اس کو پاس کیا یا نہیں کیا. کچھ لوگوں سے پوچھا گیا تھا کہ جب ریڈ ڈاٹسن رکی تو اس وقت سٹاپ سائن وہاں پہ موجود تھا یا نہیں تھا. دوسری کار آئی, دوسری کار نے پاس کیا یا نہیں کیا جب ریڈ ڈاٹسن سٹاپ سائن پہ رکی. اب کچھ جو لوگ تھے اس میں سائن کو مینشن ہی نہیں کیا گیا, ییلڈ سائن کو یا سٹاپ سائن کو کسی بھی چیز کو مینشن نہیں کیا گیا. اب یہاں سے یہ چیز نوٹ یہ کی گئی تھی کہ جو لوگ جن کو سٹاپ سائن والی جو ایک انفارمیشن تھی وہ جس میں کوسچنیئر پہ پوچھی گئی تھی وہاں پہ لوگوں کے جوابات غلط تھے. ٹھیک ہے, یہاں سے یہ باتیں سامنے آتی ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان انفارمیشن کو مس انٹرپریٹ بھی کرنا شروع کر دیتا ہے. اچھا, اس کے بعد جو ایک اور جو ایکسپیریمنٹ یہاں پہ بتایا گیا ہے وہ پازیٹیو سائیکالوجی کے ریسرچ میں ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا ہے. پارٹیسپینٹ کو کے جو موڈ ہوتا ہے اس کو اسیس کیا گیا ہے اور اس میں ایسے اسیس کیا جاتا تھا کہ پارٹیسپینٹ سے یہ کہا جاتا تھا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتیں دی ہیں نا ان کو گنو. وہ جب ان نعمتوں کو گننے بیٹھتا تھا تو اس کے موڈ کو نوٹ کیا جاتا تھا اور وہ اس کی بلیسنگز گننے سے پہلے کے بھی موڈ کو بھی نوٹ کیا جاتا تھا اور بعد والے موڈ کو بھی نوٹ کیا جاتا تھا اور اس طرح سے پھر دیکھا جاتا تھا کہ انسان کی سائیکالوجی کتنی ایک پازیٹیو ہے, کتنی اس کی پازیٹیو تھنکنگ ہے, مائنڈ سیٹ اس کا کیسا ہے. ایکسپیریمنٹل میتھڈ سے ایک تو یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ ایویڈنس تلاش کر لیتے ہیں انڈیپینڈنٹ اور ڈیپینڈنٹ ویریبل کے درمیان میں جو ریلیشن شپ ہوتا ہے اس کو آپ لوگ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اور بیہیویئر کے اوپر مختلف قسم کے ویریبلس کا کیا افیکٹ ہوتا ہے اس کو بھی آپ لوگ اسٹڈی کر سکتے ہیں. ایکسپیریمنٹل میتھڈ سے کچھ ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اس میں ایک ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کاسیلٹی ہوتی ہے, یعنی کہ آپ ڈائریکٹ کاز فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. آپ کاسیلٹی اسٹیبلش کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی جو فنامنا ہوتا ہے اس کے پیچھے مین کازز کیا ہوتی ہیں, وجوہات کیا ہوتی ہیں. دوسری چیز یہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کنٹرول, یعنی کہ بہت سارے ویریبلس ہوتے ہیں, بہت سارے ایسے حالات ہوتے ہیں جو کہ انسان کے رسپانس کو کسی بھی سچویشن میں انفلوئنس کرتے ہیں. ایکسپیریمنٹل میتھڈز جتنے بھی ہوتے ہیں وہ ان تمام ویریبلس کو کنٹرول کرتے ہیں. ایکسپیریمنٹل میتھڈز میں آپ خاص طور پہ ان ویریبلس کو آپ لوگ کنٹرول میں رکھتے ہیں جس سے انسان کا رسپانس انفلوئنس ہو سکتا ہے یا اثر انداز ہو سکتا ہے, سوائے اس ایک ویریبل کے جس کو ریسرچر خود اسٹڈی کرنا چاہتا ہے. اس کے علاوہ ایکسپیریمنٹل میتھڈ میں پریسیشن ہوتی ہے, یعنی کہ ایکسپیریمنٹل میتھڈ بہت ہی پریسائز ہوتا ہے کیونکہ آپ لوگ ایگزیکٹلی صرف ویریبلس کو ہی اسٹڈی کرنے پہ فوکس رکھتے ہیں تو لمبے چوڑے چکروں میں آپ نہیں پڑھتے, ٹو دی پوائنٹ آپ لوگ ریسرچ کرتے ہیں. اس کے بعد آبجیکٹیو, ایکسپیریمنٹل میتھڈ آبجیکٹیو ہوتا ہے کیونکہ آپ اپنی جو آبزروڈ ڈیٹا ہوتا ہے آپ نے اپنی 5 سینسز سے آبزرو کیا ہوا ہوتا ہے اسی کی بنیاد پہ آپ لوگ کنکلوژنس ڈرا کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ایزیئر ہوتا ہے, ایزیئر ٹو ریپلیکیٹ, یعنی کہ سائنٹیفک ایکسپیریمنٹس کو اگر دوبارہ سے ریپیٹ کر بھی لیں تو سیم وہی رزلٹ ملتے ہیں, چاہے جو ریسرچر جس نے پہلے ریسرچ کی وہی سیم میتھڈ کو اڈاپٹ کرے یا دوسرے ریسرچرز اسی میتھڈ کو اڈاپٹ کر کے ریسرچ کریں, رزلٹ سیم ہی ملیں گے. اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ریپلیکیشن. ریپلیکیشن کے پروسیس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی جو فائنڈنگز ہوتی ہیں وہ بھی ویریفائی ہو جاتی ہیں
کہ جتنا کچھ اپنے فائنڈ کیا تھا وہ ٹھیک بھی فائنڈ کیا تھا یا نہیں کیا تھا. ظاہر سی بات ہے اگر ایک ہی جیسے ریزلٹس آ رہے ہیں دوبارہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی فائنڈنگس بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ایڈوانٹیجز کی جو ہیڈنگس ہے یہ آپ نے یاد کر لینی ہے کہ اگر اس کے لانگ کوسچن میں بھی آئے تو آپ لوگ اس کو ایزیلی لکھ سکیں. اس کے بعد یہاں پہ فیمس ارلی ایکسپیریمنٹس کا ذکر کیا گیا کہ شروع میں جو مشہور جو ایکسپیریمنٹس کیے گئے تھے وہ کون کون سے تھے. سینسیشن اور پرسیپشن پہ ایکسپیریمنٹ کیا تھا ویبر اینڈ فیشنرز نے. اس کے بعد ایبنگہاس نے فارگیٹنگ کرو کا فنامنا ڈسکرائب کیا تھا. وہ یہ کہتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے دماغ کی جو صلاحیت ہوتی ہے نا چیزوں کو یاد رکھنے کی وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کے بعد کلاسیکل کنڈیشننگ ایوان پاولوف 1902 میں انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا تھا کہ جو کتا ہوتا ہے وہ کھانے کو دیکھتا ہے تو اس کے منہ میں پانی آنا شروع ہو جاتا ہے, لیکن وہ کسی بیل کو دیکھتے ہے تو اس کے منہ میں پانی نہیں آتا. لیکن اگر آپ جب بھی کتے کو کھانا دیں ساتھ میں بیل بجائیں تو ایک وہ ٹائم آئے گا کہ جب آپ صرف بیل بجائیں گے, کھانا کتے کے سامنے پیش نہیں بھی کریں گے تو بھی بیل کے منہ سے پانی آنا شروع ہو جائے گا, کیونکہ کتا کو ایکسپیکٹ کر رہا ہوگا کہ جب بھی بیل بجتی ہے ساتھ مجھے کھانا دیا جاتا ہے تو بیل کو دیکھ کے اس کے منہ میں پانی آئے گا کہ اب مجھے کھانا ملنے والا ہے. تو یہ والی ہوتی ہے کلاسیکل کنڈیشننگ. اس کے بعد انسان کے جو چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں نا ان کو کنڈیشن کرنے کا بھی ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا واٹسن نے 1920 میں. اس میں اس طرح سے ایکسپیریمنٹ کیا گیا تھا کہ جو بچے ہوتے ہیں نا وہ ایک بالکل فلفی لمبے بالوں والے ہوتے ہیں بھالوؤں کی طرح کے ریبٹ ہوتے تھے وائٹ کلر کے, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ایک بچہ کھیلتا ہوتا تھا. تو کنڈیشننگ ایسے انہوں نے کی تھی کہ جب بھی بچہ جب اس ریبٹ کے ساتھ کھیل رہا تھا نا تو ایک دم سے ڈراؤنی آواز سنائی گئی تھی تو بچہ ڈر گیا. پھر ایک دفعہ ایسے ہی کیا گیا 2-3 دفعہ کہ جب بھی بچے کے سامنے ریبٹ لے کے آیا جاتا تھا تو اس کے سامنے وہ ڈراؤنی آواز بھی ساتھ میں ہی سنائی جاتی تھی. اب بچے کو وہ کنڈیشننگ ہو گئی اس کے اندر کہ جب بھی ریبٹ کوئی بہت زیادہ ڈراؤنی چیز ہے, حالانکہ وہ پہلے کے ساتھ کھیلتا تھا, تو جب وہ آوازیں آتی تھی تو اس نے یہ پرسیپٹ کرنا شروع کر دیا کہ جو ریبٹ ہے نا یہ بہت زیادہ کوئی ڈراؤنی چیز ہے. پھر بعد میں جب آواز نہیں بھی سنائی جاتی تھی صرف ریبٹ بچے کے سامنے لے کے آیا جاتا تو پھر بھی بچہ رونا شروع کر دیتا تھا. ایون کہ ریبٹ بھی نہیں لے کے آتے تھے, جسٹ کوئی اور فلفی سی چیز جو کہ ریبٹ سے ملتی جلتی ہوتی ہے وہ لے کے آتے تھے تو بھی بچے رونا شروع کر دیتے. تو یہ کنڈیشننگ کا کنسیپٹ واٹسن نے کیا تھا. اس کے بعد ڈیپتھ پرسیپشن کو بھی جو ہے نا ایکسپیریمنٹ کے تھرو کیا گیا ہے, ایکسپلین کیا گیا ہے. ویژول کلف ایکسپیریمنٹ تھا جو کہ گبسن نے کیا تھا. ڈیپتھ پرسیپشن کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ لوگ ڈسٹینسز کو جج کر سکتے ہیں. گبسن اینڈ واک ان دونوں نے یہ سجیسٹ کیا تھا کہ جو انسان کے بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں ایون کہ جب وہ کرالنگ ایج میں ہوتے ہیں گھٹنوں کے بل جب وہ چلتے ہیں تو بھی ان کے اندر ڈیپتھ پرسیپشن پائی جاتی ہے. وہ گہرائی کو ماپ سکتے ہیں, ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ گہرائی ہے. ایون کہ جو بہت زیادہ چھوٹے اینیملز ہوتے ہیں نیو بورن اینیملز ہوتے ہیں ان کے اندر بھی ڈیپتھ پرسیپشن پائی جاتی ہے. اس کے بعد ماڈلنگ اور ویکیریس لرننگ. البرٹ بندورا تھے, انہوں نے یہ کہا تھا کہ بچوں کے اندر یہ ایبلٹی ہوتی ہے کہ وہ بڑے لوگوں کا جو بیہیویئر ہوتا ہے اس کو جب آبزرو کرتے ہیں تو اس آبزرویشن سے بہت کچھ سیکھ جاتے ہیں. اس کے علاوہ آپرینٹ کنڈیشننگ, یہ آپرینٹ کنڈیشننگ ری انفورسمنٹ. اسکنر باکس, یہ بی ایف اسکنر تھے, انہوں نے اپنا ایک ایکسپیریمنٹل باکس بنایا تھا جس کو کہ اسکنر باکس کہا جاتا ہے. اسکنرس کی آپرینٹ کنڈیشننگ, اس کو آپرینٹ کنڈیشننگ چیمبر بھی بولا جاتا ہے, اسکنر باکس بھی بولا جاتا ہے. یہ ڈیزائن کیا گیا تھا چوہوں کو یہ ٹیچ کرنے کے لیے, یہ سکھانے کے لیے کہ انہوں نے لیور کو کیسے پش کرنا ہے. یہ والا جو بیہیویئر ہوتا ہے ویسے اگر دیکھا جائے تو ریٹس کے لیے نیچرل نہیں ہوتا. کوئی بھی ریٹ یا کوئی بھی چوہا جو ہوتا ہے وہ لیور کو پریس نہیں کر سکتا. آپرینٹ کنڈیشننگ میں 2 چیزیں استعمال کی جاتی ہیں, پازیٹیو اور نیگیٹو ری انفورسمنٹ. پازیٹیو ری انفورسمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان یا آپ کوئی بھی کسی کو بھی کچھ بھی سکھانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو انعامات دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ انعام کے لالچ میں کوئی بھی انسان یا کوئی جانور وغیرہ جو ہے نا وہ سیکھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہوتا ہے پازیٹیو ری انفورسمنٹ. نیگیٹو ری انفورسمنٹ یہ ہوتی ہے کہ یا تو آپ لوگ پنشمنٹس دیتے ہیں یا آپ لوگ ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں جو کہ اگلے بندے کو ناگوار گزر رہے ہوتے ہیں تو وہ پھر مجبور ہو کے وہ والا ریئیکشن وہ والا بیہیویئر اڈاپٹ کرنا شروع کر دیتا ہے جو کہ آپ اس کو سکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں. اب یہاں پہ کیا گیا تھا پازیٹیو ری انفورسمنٹ اس طرح سے دی گئی تھی کہ چوہے کو کھانا دیا جاتا تھا جب وہ لیور کو پریس کرتا تھا, اور نیگیٹو ری انفورسمنٹ یہ دی جاتی تھی کہ جب تک چوہا اس لیور کو پریس نہیں کرتا تھا تو اس کو الیکٹرک شاکس دیے جاتے تھے تو وہ پھر مجبوری میں لیور کو پریس کرتا تھا. اور بھی بہت سارے ایکسپیریمنٹس ہیں
بٹ اب ایکسپیریمنٹ کی فیلڈ میں بہت ساری چیزیں چینج ہو چکی ہیں. اب ٹیکنیکس بہت ایڈوانس ہو چکی ہیں. اب ایکسپیریمنٹس کے اندر اسٹیٹسٹکس کا استعمال کیا جاتا ہے, کمپیوٹیشنل فارمولاز کا استعمال کیا جاتا ہے, زیادہ کمپلیکس ماڈلز یوز کیے جاتے ہیں. اب ایتھیکل کنٹرول بھی بہت زیادہ ہے, اخلاقیات کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے. جو پہلے کی تھیوریز موجود ہیں اسی کے اوپر ہی ایکسپیریمنٹس کیے جاتے ہیں, جو شروع کی جو تھیوریز ہیں اسی کے اوپر کنٹیسٹ کیے جاتے ہیں, اور مختلف قسم کے جو اسٹڈی کے ایریاز ہیں مزید ان کے اندر ایکسپیریمنٹس کیے جاتے ہیں. اب ٹیکنیکس کی ایڈوانسمنٹ کو اگر آپ لوگ دیکھیں تو اب اتنی زیادہ ایڈوانس ہو چکے ہیں کہ کمپیوٹر پہ آپ لوگ کر سکتے ہیں. یہ اس طرح کی جو یہاں پہ مشینیں انہوں نے دکھائی ہوئی ہیں, مطلب یہ ایڈوانسمنٹس ہی جسٹ انہوں نے دکھانے کے لیے یہ سب کچھ انہوں نے دکھایا ہوا ہے. آگے اگلی جو ہم لوگ بات کرتے ہیں تھیوریٹیکل ماڈلس کی. باربرا فریڈرک تھی, انہوں نے ماڈل آف ایموشنز دیا تھا. یہ ایک تھیوریٹیکل ماڈل انہوں نے دیا تھا, تھیوری انہوں نے بنائی تھی. سائنس جو ہوتی ہے یہ خود سیلف کریکٹنگ ہوتی ہے اور پروگریسو ہوتی ہے, یعنی کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اگر سائنسی لحاظ سے جو چیز پہلے ٹھیک تھی اب وہ غلط ہو رہی ہے, وہ ویلڈ نہیں رہی, تو آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں. سائنس کے اندر آپ نیا نالج ایڈ کرتے چلے جا رہے ہوتے ہیں. جو پہلے کا نالج موجود ہوتا ہے اس کی بنیاد پہ آپ لوگ مزید چیزوں کو بلڈ اپ کرتے ہیں. اس لیے یہ بھی ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ یہ بھی ایکسپیکٹ کیا گیا تھا کہ جو ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی ہے, کیونکہ اس کے اندر ایکسپیریمنٹس کیے جاتے ہیں, یہ ایک سائنٹیفک سائیکالوجی ہے, تو یہ ایک الگ ڈسپلن کی طرح آگے بڑی پھولی ہے. اس کے بعد جو ریسرچرز ہیں اس ایریا میں وہ زیادہ ایڈوانس ہیں, زیادہ براڈر ہیں, اور ہیومن بیہیویئر کو زیادہ اچھے طریقے سے براڈر لیول پہ اور ایکسٹینسولی ایکسپلین کرتے ہیں. یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. نہیں, ابھی تھوڑا سا اور آگے بھی. اچھا, پازیٹیو ایموشنز کی یہاں پہ انہوں نے اسپائرل دکھائی ہوئی ہے. ایک پازیٹیو ایموشنز جو ہوتے ہیں, پازیٹیو ایموشن سے آپ کے اندر نئی تھاٹس آتی ہیں, نئی ایکٹیویٹیز آتی ہیں آپ کے اندر, آپ لوگ اچھے ریلیشن شپس بناتے ہیں. اب جب یہ نئی تھاٹس آتی ہیں, ایکٹیویٹیز آپ لوگ نئی کرتے ہیں, تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر جو پرسنل ریسورسز ہوتے ہیں نا وہ بلڈ اپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کو سوشل سپورٹ حاصل ہوتی ہے, آپ اسکلز سیکھنا شروع کر دیتے ہیں, آپ نالج سیکھنا شروع کر دیتے ہیں. ان ساری چیزوں کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کی ہیلتھ ایک تو انہینس ہو جاتی ہے, آپ کی زندگی اچھی ہو جاتی ہے, لائف اسٹائل اچھا ہو جاتا ہے, زیادہ آپ کی جو فلفلمنٹس ہیں نا وہ زیادہ بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو جب آپ کی لائف اسٹائل اور آپ کی ہیلتھ اچھی ہوتی ہے اور پھر اگین آپ کے اندر پازیٹیو ایموشنز کریٹ ہوتے ہیں, تو پازیٹیو ایموشنز ایک بنیاد ہوتی ہے, سائیکل چلتا رہتا ہے, اور اس کے آپ کی اوور آل ہیلتھ پہ بہت ہی اچھے افیکٹس پڑتے ہیں. کنڈیشننگ ایکسپیریمنٹس اب کیے جاتے ہیں انوالنٹری موومنٹس پہ بھی, یعنی کہ وہ موومنٹس جو کہ انسان کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتی, اس کے اوپر بھی کنڈیشننگ ایکسپیریمنٹس مختلف طرح سے کیے جاتے ہیں. ایون اب تو ایکسپیریمنٹل انویسٹیگیشن کو نیورو سائنس اور سوشل سائیکالوجی کے ساتھ لنک کیا گیا ہے. اب بہت سارے ایتھیکل سٹینڈرڈز بنائے گئے ہیں کہ اخلاقیات کا خیال رکھتے ہوئے ہی آپ جانوروں پر اور انسانوں پر ایکسپیریمنٹس کر سکتے ہیں. یہ امریکن سائیکولوجیکل ایسوسیشن ہے, انہوں نے ایتھیکل سٹینڈرڈز بڑے اچھے خاصے بنائے ہیں. جتنے بھی ایکسپیریمنٹل پروسیجرز ہیں وہ آپ نے پہلے اپروو کروانے ہوتے ہیں ریسرچ سے پہلے, اور دین آپ نے ان کو یوز کرنا ہوتا ہے. پاکستان میں اگر ہم لوگ ایکسپیریمنٹس کی بات کریں تو زیادہ جو شروع میں جو ایکسپیریمنٹس تھے وہ سائیکو فزکس کے ایریا میں کیے گئے تھے, لرننگ کے ایریا میں کیے گئے تھے, اور میموری کے ایریا میں کیے گئے تھے. بعد میں کچھ اور ایکسپیریمنٹس بھی کیے گئے تھے سوشل بیہیویئر پر اور ایموشنز پر. لیکن ہمارے ہاں ایکسپیریمنٹل میتھڈ کو اتنا زیادہ اڈاپٹ نہیں کیا گیا, اور اس کے پیچھے مین وجہ یہی ہے کہ یہاں پہ ایکسپیریمنٹل میتھڈس کی ٹریننگ ٹھیک طرح سے نہیں دی جاتی, اور وہ اس وجہ سے نہیں دی جاتی کیونکہ ہمارے ہاں ایکسپیریمنٹل لیبارٹریز موجود نہیں ہیں, ایکسپیریمنٹل اپروچ یہاں پہ موجود نہیں ہے. یہاں پہ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو ایکسپیریمنٹل اپروچ نہیں سکھائی جاتی. خیر یہ آپ کے پیپر میں تو نہیں وہ پوچھنے والے. ہاں یہ چیز امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کے MCQs کے لحاظ سے. شروع کی جو پاکستانی ایکسپیریمنٹل ریسرچ میں ایگزامپلز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں وہ ہے ریئیکشن ٹائم ڈیورنگ فاسٹنگ. روزے کے دوران آپ کا ریئیکشن ٹائم جو ہوتا ہے اس پہ ریسرچ اور ایکسپیریمنٹ کیا تھا ڈاکٹر حامد شیخ نے. اس کے بعد یہ ایک ڈاکٹر رافعہ حسن تھیں, انہوں نے یہ ایکسپیریمنٹ کیا تھا کہ لوگ سونگے بغیر بھی دیسی گھی کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اس کے بعد ڈریم کنٹینٹ یعنی کہ خوابوں کے اوپر بھی ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا ڈاکٹر نجمہ نجم نے, اور ڈاکٹر سیمین عالم نے ملر لیئر ایلیوژن اور انٹروورٹ پرسنالٹی پہ ایکسپیریمنٹس کیے تھے. اور بھی یہاں پہ مختلف ہمیں ایگزامپلس ملتی ہیں. انٹیلیجنس ٹیسٹنگ میں بھی مختلف قسم کے ایکسپیریمنٹس ہوئے ہیں. میڈیٹیشن سے اینزائٹی ریڈیوس ہوتی ہے, آپ کی ہیپینس بڑھ جاتی ہے, یہ بھی ایکسپیریمنٹ کیا گیا ہے.
اور جو پریجوڈائزڈ ایٹیٹیوڈز ہوتے ہیں ان کو آپ چینج کر سکتے ہیں. اس کو بھی ایکسپیریمنٹ کے تھرو پروو کیا گیا ہے. گروپ ڈیسیجن میکنگ اور آپرینٹ کنڈیشننگ وغیرہ کو بھی ایکسپیریمنٹس کے تھرو پروو کیا گیا ہے. لیکن یہاں پہ ہمارے یہاں پاکستان میں کچھ لمیٹیشنز بھی ہیں. یہاں پہ ایڈوانس لیبس کی ایک تو ضرورت ہے. یہاں پہ ایکسپیریمنٹل اپروچ کے لیے مائنڈ سیٹ کا ہونا ضروری ہے. اسٹوڈنٹس کے درمیان ایک مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہونا چاہیے. ایکسپیریمنٹل پروسیجرز استعمال کرنے کے لیے جو ٹریننگ چاہیے ہوتی ہے وہ ٹریننگ اسٹوڈنٹس کو دینے کی ضرورت ہے. جتنے بھی ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ تمام ایکسپیریمنٹس کے لیے لیبس کی ہی ضرورت ہو. بہت سارے ایسے سمپل ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں جن کی بنیاد پہ بھی آپ تھیوری کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں. خیر لوکل لیول پہ بھی کچھ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. یہ ویسے آپ کے پیپر میں نہیں آنا, ویسے آپ لوگ اس کو ایک دفعہ ریڈ کر لیجیے گا. باقی جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے یہ جسٹ آپ لوگوں کا کنسیپٹ ہونا چاہیے. آپ کے ایم سی کیوز کے لحاظ سے ایک تو یہ لیکچر امپورٹنٹ ہے. باقی جو میں نے ہائی لائٹ کی یہ ایم سی کیوز ہی ہیں. باقی اس میں سے لانگ یا شارٹ کیا آ سکتے ہیں یہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں اوپر چل کے. جو ایکسپیریمنٹ میں نے آپ لوگوں کو بتائیں یہ آپ لوگوں کے ایم سی کیوز میں آئیں گے. یہ ایڈوانٹیجز جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے, یہ اپنے اچھے سے کر لینے ہیں. اور اس کے علاوہ مس انفارمیشن افیکٹ جو ہے یہ بس آپ کو کنسیپٹ ہونا چاہیے, آپ لوگ اس کو خود کر لیں گے. اور لرن ہیلپ لیسنس کی اسٹوری کیا تھی وہ کیسے ہوتا ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے بس, اور اس میں کوئی بھی مشکل چیز نہیں ہے. باقی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, ویڈیو کو شیئر لازمی کیجیے گا, لائک لازمی کر دیا کرے ویڈیو کو. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائے. جن بچوں نے گروپ جوائن کرنا ہے وہ چینل کے ہوم پیج سے فرسٹ ویڈیو کو لازمی